جنت اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے اندر وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، جنت میں وہ کچھ ہے کہ کسی کان نے کبھی اس کے بارے میں سنا ہی نہیں حقیقت میں ہے کیا کیا، بلکہ اس سے بھی آگے کی قرآن بات کرتا ہے کہ جنت میں وہ کچھ ہے کہ کسی دل میں اس کے بارے میں خیال بھی نہیں گزرا۔ کیا کیا ہے جنت میں؟ یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت کی طرف جائیں گے نا تو ابھی 1000 سال 1000 سال کی مسافت پہ ہوں گے، وہاں سے ہی جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو حرمین شریفین لے کر جائے، جب مسجد حرام کے قریب جاتے ہیں تو ابھی آپ انٹر نہیں ہوئے ہوتے تو وہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے نا، اور وہ خوشبو بندے کو اپنی طرف اور کھینچتی ہے۔ ذرا تصور کریں جنت کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرمایا 1000 سال کی مسافت پہ آپ ہوں گے ابھی جنت میں جانے والے، تو جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن 4 بد نصیب ایسے ہیں کہ جنت تو کیا انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی انہیں نہیں ملے گی۔ وہ کون سے؟ فرمایا قاطع الرحم، پہلا تو وہ جو قطع تعلقی کرتے ہیں، بغیر شرعی وجہ کے رشتہ داروں سے، اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیتے ہیں بغیر شرعی وجہ کے۔ دوسرا فرمایا بوڑھا زانی، جو بوڑھا ہو جائے لیکن اس فعل بد سے باز نہ آئے۔ تیسرا تکبر کی وجہ سے پانچے لٹکانے والا، یعنی جو متکبر ہے، تکبر کرنے والے کو بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ وہ جو کسی کو کچھ نہیں نہ سمجھتا، لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا میرے آگے کوئی شے ہی نہیں ہے، کون ہے میں کسی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ تو یہ جو تکبر کرنے والے ہیں نا، اپنے آپ کو بڑا دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی انسان ہی نہیں ہے، تو فرمایا ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ عاجزی کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، جس کے پاس سب کچھ ہو بھی پھر بھی کہے کہ سب سے نکما میں ہی ہوں۔ اور چوتھا فرمایا وہ بدبخت جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ تو ماں باپ کے نافرمان کی ایک وعید یہ ہے، جنت تو بڑی دور کی بات، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور دوسری طرف وہ خوش نصیب جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، میرے حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بھی بشارت بیان کی اور فرمایا 4 لوگ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا، پریشانی نہیں ہوگی حساب کی۔ وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ سب سے پہلے، اور حضور نے حضرت عمر کو فرمایا تھا، عمر اگر لوگوں کے سست ہو جانے کا خوف نہ ہو تو یہ خوشخبری لوگوں کو دے دو، یہ بتا دو لوگوں کو، لیکن کہیں لوگ سست نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا 4 لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے داخل جنت فرمائے گا۔ پہلی وہ عورت، شادی شدہ عورت جو اس حال میں دنیا سے جاتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا۔ یہ آج کل شوہر کی نافرمانی کا بھی بڑا معاملہ ہے نا، گھر کے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو جو عورت نافرمان ہوتی ہے اس کے لیے وعیدیں بڑی ہیں، لیکن جو شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت کرتی ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے داخل جنت کرے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا جس کے بچے زیادہ ہوں، ذرائع آمدن تھوڑے ہوں، وہ تھوڑی کمائی میں اپنے بچوں کو صبر کروا لے لیکن ان کے منہ میں حرام لقمہ نہ ڈالے، تو جو اپنے بچوں کو حلال کھلائے گا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بغیر حساب کے بخشش فرما دے گا۔ تیسرا فرمایا جو سچی توبہ کر لے، یعنی گناہوں سے ایسی توبہ کرے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر پلٹے نہ، جیسے حضور نے مثال دی کہ جیسے گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ وہ واپس نہیں پلٹ سکتا، تو یہ بھی گناہوں میں نہ پلٹے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بلا حساب بخشش فرما دے گا۔ اور چوتھا وہ شخص فرمایا جو اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے، تو جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بغیر حساب کے داخل جنت فرما دے گا۔